وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل علیہ وسلم. خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ہم سمجھتے تھے فراغت علی کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی میرے بچے تیرے انجام سے ڈرتا ہے، تیری دشمنی نہ ثابت ہو جوانی تیری کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری کسی برے انجام کو پہنچے کہانی تیری. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہوں، دعا دے کہ پریشان نہ ہو جاتا ہوں. دیکھتے دیکھتے ہی جلسہ ٹھنڈا گیا اور جلسہ سے نکل کر میلاد بن گیا. اب اگربتی اور مومبتی جلانے کی ضرورت پڑ گئی تاکہ سب کا فاتحہ کر دیا جائے، سب کا حصہ ثواب پڑ دیا. خیر مشاء جو لوگ جلسہ دیکھنے والے آئے دیکھ کر کے چلے گئے ان کے لیے جلسہ تماشا ہو گیا. جو لوگ جلسہ سننے والے ہیں وہ ابھی تک سن رہے ہیں ان کے لیے آج کی رات عبادت میں لکھی جا رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں اس جلسے کو اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے. سننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اپنا بچہ اسکول میں دوسرے کا بچہ مدرسے میں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. اللہ یہی دیکھتا ہے کہ آپ ہیں کہاں. بہت ہاتھ اٹھوئے ایک ہی سوال سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں چونکہ ٹائم پاس نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے رہیں اور جلسہ ختم ہو جائے. ایک ہی سوال کروں گا، وہی پہلا وہی آخری سوال ہے. مولانا محمود بدری صاحب دعوت برکات دعا کیجیے اللہ اپنی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے سایہ رحمت دائم فرمائے. وہ کہتے ہیں بنگلور میں مشن اسکول ہے، اس میں مسلمان کے بچے بھی پڑھتے ہیں. دو بچے کرسی لگا کر کے اسکول میں چھٹی کے ٹائم میں خالی گھنٹے میں تبصرہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. ایک بچے کا جو جملہ تھا ایسا جملہ تھا کہ آپ سن کر کے خوش ہو جائے، اور دوسرے بچے نے جب تبصرہ کیا کلیجہ ہوا. اس نے فریاد کی ہے کہ خدا دی. ایک ہی سوال پہلا اور آخری آپ کی خدمت میں. دو بچے کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوئے. ایک بچہ بولا مسلمان کا اسکول میں سب کچھ کرنے والا ایک اللہ سبحان. اسکول میں بھی بچے کا ایمان محفوظ ہے، کمال کی بات ہے. دوسرا بچہ جو تبصرہ کرتا آپ کا کلیجہ منہ آ جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین میں. دوسرا بچہ مسلمان کا سن کر کے بولا نو گاڈ از تھری، خدا ایک خدا تین ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ بنائیے، آپ کو اجازت ہے، کوئی منع نہیں کرتا.
لیکن مکتب مدرسے کی تعلیم دلا کر آپ اپنے بچے کو مسلمان بنائیں. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان چلا گیا تو سب چلا گیا. یہ بغل میں گورکھپور ریلوے اسٹیشن ہے. باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا، بیٹا جا رہا ہے باہر پڑھنے کے لیے، تو باپ کو بیٹا تسلی دیتا ہے اب گھبراؤ نہیں، پیسہ خرچ کرو، میں بیرسٹر بن کر کے آ گیا، نوٹ کی گدی پر میں تم کو سلاؤں گا، اتنا پیسہ کما کر کے آپ کو دے دوں گا کہ آپ نوٹ کی گدی پر سوئیں گے. باپ بڑا خوش ہوا. 6 سال کے بعد بیرسٹری پاس کر کے بیرسٹر بن کر کے واپس آیا. باپ پھول مالا لے کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچا کہ بیٹے کا سمان کرنا ہے، بیٹے کا استقبال کرنا ہے. بچہ جیسے ہی ٹرین سے اترتا ہے، باپ کا سامنا کرتا ہے تو باپ سے ہی پوچھتا ہے تم کون ہو، میں نے تم کو پہچانا. باپ بوڑھا ضرور تھا مگر بڑا سیانا تھا. بولا ہم کو نہیں پہچانا، تمہاری جو ماں ہے وہ میری جورو ہے، تمہاری جو خالہ ہے وہ میری سالی ہے، تمہارا جو ماموں ہے وہ میرا خالہ ہے، ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی. سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال. دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال. سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال. ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد. دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد. سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال. سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال. میں آیا سڑک سے تو دیکھا کہ جلسہ کم ہے، میلہ زیادہ. آئندہ میں کمیٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی جلسہ ہو تو آپ کسی بھی دکان پہ الاؤ مت کیجیے سوائے چائے کے. یہ ٹھیلا میلہ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جلسے میں چائے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی جاگتا ہے جلسہ سنتا ہے. یہ میلہ آپ کے جلسے کو کھا جائے، اس کو لکھ کر کے لگے. اگر آپ ہر کس و ناکس دکان کی اجازت دے دیں گے تو عورت اور مردوں کا ایک جگہ اختلاط ہوگا ایک ہی راستے پر، اور بوڑھے تو جلسے میں ہوں گے، جوان سب وہاں. میں دیکھ کر کے آیا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں. جلسہ برباد ہو رہا ہے اور جلسہ کی بربادی کو ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے انشاءاللہ جلسے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام رکھتا ہوں. اگر آپ کو اللہ بیٹا دے، بیٹا بھی نہیں پڑھائیے، بیٹی دے، بیٹی کو بھی پڑھائیے. لیکن بیٹا بیٹی دونوں دے تو بیٹے کو کم، بیٹی کو زیادہ پڑھائیے. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، جب عورت پڑھتی ہے تو سارا خاندان پڑھتا ہے. اسکول میں انٹرویو چل رہا تھا، اسکول کیوں لے کر کے آئے؟ ہاں، بچہ اس لیے گم ہو رہا ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں لے دیں. وہ بے خبر ہے، اپنے بچے سے بھی بے خبر. دیکھ رہے ہیں ابھی میں تبصرہ کر رہا تھا، دیکھ لیجیے. ان کو آپ لے کر کے یہاں بیٹھ گئے. یہ دیکھیے ایک بچہ کسی کا اسٹیج پر لایا گیا ہے، رو رہا ہے. کسی کا بچہ گم ہو گیا ہو، میری آواز آپ سن رہے ہیں تو آ جائیے جلدی سے، اپنے بچے کو اسٹیج سے لے کر کے جائیے. بس ہو گیا. اسکول میں انٹرویو چل رہا، 5 لڑکی مسلمانوں کی انٹرویو دینے کے لیے آئی. سب سے پہلا سوال پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی لڑکی نے نہیں بتایا. دوسرا سوال پوچھا کہ اسلام کے 5 رکن بتاؤ، کسی کو خبر نہیں. تیسرا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں، کسی مسلمان لڑکی کو معلوم نہیں. چوتھا سوال پوچھا کہ حضور کے والد ماجد
اور نانی اور دادی کا نام بتاؤ، کسی کو پتا نہیں۔ آخری سوال پوچھا، سب نے قلم توڑ دیا، 3 فلمی ہیرو کا نام بتاؤ۔ اب کیا سب نے تسلی بخش دیا۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جس عورت کا بچہ گورا ہوتا ہے اس کو جب نہاتی ہے دیوار صاف ہونے لگتا ہے، پورا جھکاس ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر کسی عورت کا بچہ کالا ہے، اللہ اکبر، اس کو 72 مرتبہ صابن لگاتا ہے، رگڑ رگڑ کر کے صابن لگاتی، وہ کالیا چلاتا ہے مگر ماں کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ صابن سے اس کو گورا کر دیں۔ وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو کبھی گورا ہونے نہیں دیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئلے کی طرح بالکل کالا ہے، جوان ہے، دانت باہر، ہونٹ موٹے موٹے، اس کے خیال میں بدصورت۔ دروازہ کھول کر کے بولا، جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کہا آگرہ سے آئے ہو؟ ہاپ ہو یا پورا پیدل ہو؟ ارے شیشے میں چہرہ تو دیکھ لیا ہوتا، شکل تو دیکھ لی ہوتی۔ ہماری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی مالدار ہے، رشتہ منظور نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں ایسی ہونہار بیٹی کو اللہ ہر گھر میں پیدا فرمائے۔ پردے کے پیچھے بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا ہے وہ کالا، حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے راتوں لیکن 14ویں کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے۔ کالی کملی بال کی مرضی مجھے منظور ہے، کالی کملی بال کی مرضی مجھے منظور ہے۔ مائک کتنا اچھا ہے، آدھا جلسہ تو مائک سے کامیاب ہو رہا، اگر تھوڑا سا گڑبڑ ہوا تو میں ان کی دوسری شادی کراؤں گا، جو کسر باقی ہے وہ اس سے پوری ہو جائے گی۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت رکھتا ہوں۔ ابھی حال فی الحال ہی میں رمضان گزر گیا، عید کا دن آیا چلا گیا، اب کچھ دنوں کے بعد بقرعید کا دن آنے والا ہے، قربانی کے دن آنے والے ہیں۔ تو پیغام آپ کی خدمت رکھتا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کریں گے۔ ابھی سلنڈر مل نہیں رہا، اتنی دقت آ رہی ہے، پیسہ الگ، سلنڈر مل نہیں رہا، تو لوگوں نے سوچا کہ کیا سلنڈر کے چکر میں پڑتے ہیں، جیسے 40 سال 50 سال پہلے جیسے کھانا لکڑی میں بنتا تھا اسی طرح بنا دیتے۔ عورتوں کے لیے اتنا آسان کام تھا کھانا پکانا گیس میں کہ جھٹ سے آف کیا، جھٹ سے آن کیا، جنات کی طرح کھانا پکا۔ اب اس کے بعد جو ٹائم ملتا تھا تو تکیا پر سر ہوتا تھا، موبائل دیکھ رہی ہے۔ اب جب پرانی روایت کے مطابق کھانا بنانا پڑ رہا ہے لکڑی سے، تو ناک سے دھواں گھستا ہے اور کان سے پاس ہوتا ہے، تو سارا غصہ اپنے شوہر کے اوپر جھاڑتی ہے، اپنے بچے کے اوپر جھاڑتی ہے۔ شوہر پریشان تھا، سوچا کہ سلنڈر ملے یا نہ ملے، ایسا کرتے 1 مہینے کی لکڑی اسٹاک کر دیتے۔ جنگل گیا، 1 مہینے کی لکڑی اسٹاک کیا، سر پر لے کر کے جو آ رہا تھا تو بھاری لگا، پسینہ چھوٹنے لگا، کھسیا کر کے اس گٹھر کو پھینکا، کہا اے ملک الموت تو کہاں ہے، اس مصیبت سے ہم کو نجات دے۔ بستی کا آدمی سن رہا تھا، جلسہ جس گاؤں میں ہو رہا اس وقت گاؤں کا آدمی سن رہا تھا۔ ایک جوان اس کے سامنے آیا، بھیانک آواز نکال کر کے السلام علیکم۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا ملک الموت۔ آپ کو کس نے بلایا؟ کہا تمہیں نے تو بلایا۔ کہا کہ دیکھیے ملک الموت، ہم اپنی روح قبض کرانے کے لیے آپ کو نہیں بلایا،
یہ لکڑی کا گٹھر کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، جلدی سے اٹھا دیجیے کھانا ابھی بنا نہیں ہے۔ رمضان آیا چلا گیا، دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بار بار رمضان نصیب فرمائے۔ لیکن اب رمضان آیا اور چلا گیا، کیسے پتا چلے گا کہ قبول ہوا؟ کس کا قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا؟ ایک جھٹکے میں نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، تکیہ پر جب سر رہے تو ضرور ایک منٹ کے لیے سوچئے گا، رمضان آیا اور چلا گیا، کس کا رمضان قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا؟ ایک لائن میں نشانی بتا رہا ہوں، رمضان آیا سدھر گیا، رمضان گیا ویسا ہی رہا، سدھرا ہوا رہا بگڑا نہیں، دلیل ہے کہ اس کا رمضان قبول ہو گیا۔ رمضان آیا سدھر گیا، 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، اور جیسے ہی رمضان گیا وہیں پہنچ گیا جہاں سے اٹھا تھا، بگڑ گیا۔ گارنٹی نہیں ہے کہ رمضان قبول ہو۔ پابندی سے افطاری کھا رہا ہے، پابندی سے سحری کھا رہا ہے، مگر ایک روزہ نہیں رکھا، ریکارڈ بنایا، اس کی ماں نے کہا خفا ہو کر کے، ارے تو افطاری کرتا ہے سحری کھاتا ہے مگر ایک روزہ نہیں رکھتا، کہ تیرا پیٹ ہے کہ جہنم کا گیٹ ہے؟ تو خفا ہو کر کے ماں سے بولا، اماں آپ کیا چاہتی ہیں میں بالکل کافر ہو جاؤں؟ اگر فرض ادا نہیں ہو رہا تو کم از کم سنت تو ادا کر لیں، سحری تو کھا لے دو، افطاری تو کھا لے۔ ہم گنہگار ہیں ہم خطا کار ہیں، ہم کو منظور ہیں ہم سزاوار ہیں، ہم کو منظور ہیں ہم سزاوار ہیں، ہم کو منظور ہیں ہم سزاوار ہیں، تیری تعظیم ہم سے نہیں ہو سکی اور تو چل دیا، الوداع 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 الوداع، ماہ رمضان گیا الوداع الوداع، جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے، موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں ہم نے وہ کھو دیا، الوداع 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 الوداع، ماہ رمضان گیا الوداع الوداع۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بالکل کریکٹ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں رکھوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ بستی میں ایک آدمی تھا پیسے والا، لیکن اس کا ریکارڈ تھا کبھی قربانی کرتا نہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا رہے قربانی کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہم قربانی کرتے قرآن خوانی کرتے۔ اس کے بھائی نے کہا جانتے ہیں یہ قرآن خوانی کیوں کرتا ہے؟ اس میں پیسہ نہیں لگتا، اس میں پیسہ۔ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا ابا بیٹا میں نے تمہیں خواب میں اس حال میں دیکھا ہے کہ تمہاری گردن پر چھری ہے اور میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہاری گردن پر چلا رہا۔ تو بیٹے نے کہا ابا آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، میں راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ کو قربان کر دیجئے، اپنا خواب سچا کیجئے، مگر میری 4 فرمائش ہے۔ اسی پر پیغام کو ختم کرتا ہوں۔ میری پہلی فرمائش ہے کہ چاقو کو تیز کر لیجئے گا تاکہ جلدی سے گردن کٹے اور خدا کا حکم پورا ہو جائے۔ دوسری فرمائش ہے ابا اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، کیا پتا کہ بیٹے کی شفقت جوش مارے اور خدا کا حکم ٹوٹ جائے، آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا۔ ابا میری تیسری فرمائش ہے میرے ہاتھ کو باندھ دیجئے گا، میرے پاؤں کو باندھ دیجئے گا، کیا پتا صبح ہونے کے بعد میں لات ماروں اور ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے اور آپ کو میرا پیر لگ جائے، آپ کو میرا ہاتھ لگ جائے اور باپ کی نافرمانی ہو جائے۔ میں خدا کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہتا ہوں، اپنے والد کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ اور آخری فرمائش جو بیٹے نے پیش کی ہے، آپ کا کلیجہ منہ پہ آ جائے، کہا ابا جب میں راہ خدا میں قربان ہو جاؤں
تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کے حوالے کر دیجیے گا تاکہ اسے صبر ہو جائے، جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا، اسی کی راہ میں میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ کھجور کے درخت میں لوگ مٹکا ڈالتے، اس سے رس نکالتے، اور وہ نشے والا رس ہوتا ہے، اس کو پیتے ہیں نشہ کر۔ لالچ میں آدمی چڑھ گیا، کھجور پر چڑھ گیا، وہاں سے جو نیچے جھانک کر کے دیکھا تو اب اس کو سمجھ میں آیا تو میرے کو آسمان کی بلندی پر آ گیا، اب اتروں تو کیسے اتروں، نمسکار ہو، پیشاب رکے۔ اب اللہ سے دعا کر رہا، مالک اگر 4 ہاتھ نیچے آ گیا تو 1 اونٹ قربان کر۔ جیسے ہی 4 ہاتھ نیچے آیا منت کھسک گئی۔ اب بولتا ہے کہ مالک اونٹ کہاں سے لاؤں گا، راجستھان میں ملتا ہے اور گورکھپور میں تو بھینس ملتی ہے، اگر 4 ہاتھ نیچے آ گیا تو مہاراج گنج سے ایک بھینس لاؤں گا، راہ خدا میں قربان کروں گا۔ جیسے ہی 4 ہاتھ نیچے آیا منت اور کھسک گئی، بولا مالک بھینس تو 60-70 ہزار کی آتی ہے، کہاں سے اتنا پیسہ لاؤں گا، 4-5 ہزار میں بکری آتی ہے، اس کو میں قربان کروں گا۔ 4 ہاتھ جیسے نیچے آیا وہاں سے کود گیا، اس کو کسی نے یاد دلایا کہ ارے اس درخت کی قربانی کو یاد کرو۔ کہا کون قربانی؟ قربانی وہ کرے گا جو دوبارہ اس درخت پر چڑھے گا۔ میں کان پکڑتا ہوں کہ آج کے بعد اس درخت پر میں نہیں چڑھوں گا۔ پدر بولا کہ بیٹا جو میں نے خواب دیکھا ہے، کتابیں زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، کہاں فرزند میں اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک روگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ دانت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، یہ دانت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی۔ پیغام بہت ختم ہو گیا، محبت میں ڈوب کر کے آپ اتنا اچھا سنتے ہیں کہ میری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے قربانی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، انگلی کٹائیں گے، گردن بچائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، آنے دیجیے جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ آپ دیکھیں گے کہ بینک کے بورڈ میں لکھا رہتا ہے، بینک کے بورڈ میں لکھا رہتا ہے 48 مہینہ سنگل جمع کیجیے ڈبل ملے گا۔ تو مسلمان یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ سود ہے، LIC کی قسط ہے، یہ حرام ہے، اس سے اس کو کوئی بحث نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جھٹ میں ہم کروڑ پتی، پٹ میں ہم ارب پتی بن جائیں۔ وہ جھولے میں پیسہ لے کر کے داڑھی ٹوپی رکھ کر کے بھی جا رہا ہے، بینک کے چکر کاٹ رہا ہے، ہر مہینے قسط جمع کر رہا ہے، ڈبل کے چکر میں چولا میں پیسہ لے کر کے 48 مہینے جمع کرتا رہا، جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو ڈبل کے چکر میں بورا لے کر کے جا رہا کہ پیسے کو سیٹ کر کے لگے۔ اب جب وہاں بورا لے کر کے پہنچا تو دیکھا کہ آنکھ بن ڈبہ گئے، نہ مینیجر ہے، نہ دفتر ہے، نہ آفس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی، ڈبل کے چکر میں سنگل۔ اچھا کبھی کبھی لوگ
بڑا جانور لیتے ہیں 7 آدمی مل کر، بہت اچھی بات، اونٹ میں 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں، بھینس میں 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں. اگر کسی کو پتا نہیں چلا کس کا پیسہ حرام تھا کس کا پیسہ حلال تھا تو وہ جانے اس کا خدا جانے. لیکن پتا چل گیا کہ 6 آدمی کا پیسہ حلال ہے، ایک ہی آدمی کا پیسہ حرام ہے، صرف ایک آدمی کا پیسہ حرام. پتا چل گیا، پہلے ہی سے پتا چل گیا. جانور ابھی قربان نہیں ہوا ہے، پہلے ہی سے پتا چل گیا اب مسئلہ خراب ہوگا. تو جس کا پیسہ حرام ہے اسی کی قربانی نہیں ہوگی تو مسئلہ لکھا، وہ تو ڈوبا ہی، سب کو لے کر کے ڈوبے گا. کسی کی قربانی نہ ادا ہوگی نہ قبول ہوگی. آپ بولیں گے قصور اس کا ہے، سزا سب کو ملے گی. تو لکھا کہ 1 گلاس پانی ہوتا ہے، اس کو آپ پی سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں. اس میں 1 قطرہ اگر پیشاب ٹپک جائے پورا گلاس ناپاک ہو جاتا ہے. جانور کی جان ایک ہی ہے، جب ایک حصہ خراب ہوگا تو سب حصے خراب ہو جائیں گے. ناپاک کو اللہ قبول نہیں کرتا، حلال کے ساتھ حرام کو ملایا وہ تو برباد ہوا، سب کو لے کر کے برباد ہوا. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، قربان ہونے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے، حصہ ڈالنے سے پہلے دیکھ لیجئے کس کا پیسہ حلال ہے کس کا پیسہ حرام ہے. حرام پیسہ ہے تو اس کا ساتھی مت بنیے، اس کو ساتھی مت بنائیے. آپ کی قربانی ادا بھی ہوگی قبول بھی ہوگی. بستی میں ایک آدمی ایسا تھا، اس کا ریکارڈ نہیں تھا صدقہ خیرات کرنے کا. صدقہ کرتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں صدقہ کیا ہے، خیرات ہے. جب وہ مرنے لگا تو پاؤں ایسے پھیلا دیا جیسے ذبح ہونے کے بعد بکری پھیلا، اور آنکھ پھاڑ کر کے آسمان کو ایسے دیکھ رہا جیسے بے ہوش تھا. بستی کے لوگ جمع ہوئے، جلسے کے لوگ جمع ہوئے، امام صاحب آئے، امیر صاحب آئے، سب نے اس کو ترغیب دی. کہہ رہے جیتے جی تمہارا ریکارڈ بڑا خراب رہا، مرتے مرتے تو ریکارڈ بنا جاؤ، کچھ صدقہ خیرات کر کے جاؤ، کچھ دے کر کے جاؤ. تو خفا ہو کر کے بولا کیا دے کر کے جاؤ، جان تو دے رہا اور کیا دے کر کے جاؤ. جس منزل کی تجھ کو لگن ہے اس منزل کی راہ کٹھن ہے، اس منزل تک عشق ہی جائے عقل بیچاری خستہ تن ہے. فکر وہاں معذور، فکر وہاں معذور، مسافر تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور. پیچھے جو مطلوب کے جائے توارے پہ محبوب کے جائے، تیر کے نکلے صحرا صحرا، دریا دریا ڈوب کے جائے. تیر کے نکلے صحرا صحرا، دریا دریا ڈوب کے جائے. الٹا سب دستور، الٹا سب دستور، مسافر تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور. بعض تو بے خود ہو جاتے ہیں، بعض خودی میں کھو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں سر کٹوا کر تار پہ چڑھ کے سو جاتے ہیں. سر مت آئے منصور، سر مت آئے منصور، مسافر تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور. کتنی محبت میں ڈوب کر کے آپ نے سنا. آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل چکا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پسینے. محبت کا ایک جھٹکا لگے گا وہ بھی پاس ہو جائے گا. ہمارے جوان سننے کے لیے تیار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے تو غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے. حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے رکھیے گا، اس کو جلدی سے نکل جائے گا. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان. اس کتاب میں لکھا کہ دارو کتنی خطرناک چیز ہے کہ حلق سے اترنے کے بعد آدمی عقل سے پیدل ہو جاتا. یہی تک نقصان نہیں ہے، اس سے بھاری نقصان اور بھی ہے. وہ دکھا رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں.
اور مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ صرف آپ دارو سے بچ جائیے، جوا سے بچ جائیے، زنا سے بچ جائیے، اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا انشاءاللہ۔ روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک بوتل چڑھایا، نشہ سر کے اوپر آیا، اپنے ہی چلو میں پیشاب کیا۔ جب چلو میں پیشاب کر لیا تو اس پیشاب سے چہرہ دھو رہا، اور اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت کی بات کہ چہرہ دھوتے ہوئے دعا جو پڑھ رہا ہے، الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا۔ اس کتاب میں لکھا کہ اس دھوبی کے گدھے کا کچھ بھی نہیں بچا، ذرا سی دارو حلق کے نیچے اتری، عقل سے پیدل ہو گیا، دنیا کی سب سے بڑی دولت عقل اس سے محروم ہو گیا۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر کے کس دولت سے محروم ہوا وہ دکھانے کے لیے جا رہا۔ اب اس نے پیشاب کو پانی سمجھا اور پیشاب کے اوپر ناپاک کے اوپر اللہ کا نام لے لیا، پاک نام لے لیا، سینے سے ایمان چلا گیا۔ دھوبی کا گدھا نہ کھڑکا رہا نہ کھڑکا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں جوان تھے، آپ نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں درزی ہوں، سر جھکا کر کے بولا، بیٹھ گیا۔ دوسرے سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں راج مستری ہوں، بڑی مایوسی سے بولا، دبی زبان میں بولا۔ تیسرے سے پوچھا او جوان تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں قوم کے بچے کو پڑھاتا ہوں، فیس بھی قوم نہیں دیتی ہے، بڑی مایوسی سے بولا۔ چوتھا آدمی، چوتھا جوان، اللہ کے رسول نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ چھوٹا سا پیچا ہے، کاروبار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے چاروں جوانوں سے کہا تم درزی ہو، سلائی کا کام کرتے ہو، دل چھوٹا مت کرو۔ اگر تم نے سچائی سے سلائی کا کام کیا، حلال کمایا، خود کھایا، دوسرے کو کھلایا، گھر والے کو کھلایا، اس پر تمہارا انتقال ہو گیا تو یاد رکھو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اٹھائے گا۔ جس نے کہا تھا میں گارا مٹی کا کام کرتا ہوں، چھوٹا میرا پیشہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا دل چھوٹا مت کرو، گارا مٹی کا کام کرتے ہو، راج مستری ہو، معمار ہو، سچائی سے اس کام کو کرتے رہو، خون پسینہ ایک کرو حلال کمانے میں۔ اگر اس پر تمہارا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اٹھائے گا۔ تیسرا جوان جو بڑی مایوسی سے بولا قوم کے بچے کو پڑھاتا ہوں، کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ قوم کے بچے کو پڑھاتے رہو، انسان بناتے رہو، مسلمان بناتے رہو، اس پر اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا تمہیں پتا نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اٹھائے گا۔ جو جوان منہ چھپا کر کے بول رہا تھا میں کاروبار کرتا ہوں، میرا چھوٹا پیشہ ہے، اللہ کے رسول نے اس کو سب سے بڑا حوصلہ دیا، کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، دل چھوٹا مت رکھو، اگر تم نے سچائی سے تجارت کیا، دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، تمہارا انتقال ہو گیا تو میں آخری نبی ہوں، میرے ساتھ جنت میں اٹھائے گا۔ دارو نہیں پیتا مگر دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوا نہیں کھیلتا مگر جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، زنا نہیں کرتا مگر پاپی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بیٹا غلط آدمی کے ساتھ بیٹھو گے غلط بن جاؤ گے، تو بیٹے کو جوش تھا، ہوش نہیں تھا، خفا ہو کر کے بولا ابا وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ باپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو جوش ہے ہوش نہیں ہے، سمجھانا پڑے گا۔ باپ نے کہا مہاراج گنج جاؤ، ایک پیٹی سیب لے کر کے آؤ۔ جب بیٹا ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا تو باپ نے کہا کھول کر کے چیک کرو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے، سارے دانے سلامت تھے مگر ایک دانہ سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پیٹی سے نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنا نہیں، پیٹی بند کرو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ اب 3 دن کے بعد جو پیٹی کھولی گئی پوری پیٹی سر گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے یہ خراب ہے اپنی جگہ، وہ صحیح ہے اپنی جگہ، بیٹا ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا، ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیا۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے، زندگانی میں ہزاروں بہہ گئے، ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ گئے برباد اپنی زندگی، بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھا
بڑھاپے میں جو ہوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں۔ آپ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے مجھ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا تھا، لگا یہ کتنی نظر لگاتے ہیں آپ۔ آخری پیغام پر میں پہنچ چکا ہوں، آخری پیغام بہت دور سے آیا، بہت دور چلا جاؤں گا۔ اگر آپ نے اس پیغام کی حفاظت کی تو میں گارنٹی دے کر کے آپ کے جاؤں گا کہ کل سے ہی ترقی کا سورج آپ کے گھر کے اندر طلوع ہوگا، یہ گارنٹی میں آپ کو دے کر کے جاؤں گا۔ لیکن آپ کو دو کام کرنا ہے، گھر کا جھگڑا گھر میں ختم کرنا ہے، عدالت لے کر کے نہیں جانا، معاف کرنا ہے، محبت کرنی ہے، مدد دینا ہے، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچنا۔ دو کام پر آپ کھڑے ہو جائیے، میں گارنٹی دے کر کے جا رہا ہوں، کل سے آپ کی ترقی ہوگی، دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کا جھگڑا گھر میں ختم نہیں ہوا، میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ جھگڑا ختم کرنا ہی پڑے گا۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے جو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ اپنے گھر میں طوطا کو پنجرے میں پالیے، جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ بلی کو پالیے، بلی آپ کے بستر پر پیشاب بھی کیوں نہ کر دے، آپ کے ساتھ سوئے تب بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن کتا اگر پالتے ہیں تو دروازے پر ہونا چاہیے، گھر کے اندر نہیں۔ گھر کے اندر اگر آپ نے کتے کو رکھا، آپ کو گناہ بھی ہوگا، آپ کی نیکی بھی کم ہو جائے گی، نماز کا ثواب کم ہوگا، روزے کا ثواب کم ہوگا، ہر نیکی کا ثواب کم ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا، اوپر سے گناہ ہوگا۔ جبکہ بلی کا کوئی فائدہ نہیں، طوطے کا کوئی فائدہ نہیں، جو کتے کا فائدہ وہ کسی کا فائدہ نہیں۔ کتا رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے کو پالو گے حرام ہے، گناہ ہے، بلی کو پالو جائز ہے۔ یہ نقطے کو یاد رکھیے، آپ کے دل تک پہنچا رہا۔ لکھا کہ کتے کی لوگ خوبی کو دیکھتے ہیں، خامی کو دیکھتے ہی نہیں۔ کتا اپنوں پر ستم کرتا ہے، غیروں پر کرم کرتا ہے، یہ کتے کی خصلت ہے۔ اپنوں پر ستم کرتا ہے، غیروں پر کرم کرتا ہے۔ اتنا بڑا مرا ہوا ہاتھی ہے، ایک بالشت کا پیٹ ہے، کھا نہیں سکتا، لیکن خود بھی نہیں کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ اپنوں پر ستم کرتا ہے، غیروں پر کرم کرتا ہے۔ لکھا کہ اگر کتے کو گھر کے اندر پالو گے، کتے کی خصلت تمہارے اندر آئے گی۔ بھائی پر ستم کرو گے، سالہ پر کرم کرو گے، سالی پر کرم کرو گے، بہن پر ستم کرو گے، ماں باپ پر ستم کرو گے، ساس سسر پر کرم کرو گے۔ یہ انسان اور مسلمان کی خصلت نہیں ہے، کتے کی خصلت ہے، نہ رہے باس نہ بدے گی باس۔ یہ سنت کبیر نگر بغل میں ہے، سنت کبیر نگر۔ یہ سنت کبیر نگر جو نام رکھا گیا ہے، کس کے اوپر نام رکھا گیا ہے؟ ایک صوفی سنت تھے کبیر داس، ان کے نام پر نام رکھا گیا ہے۔ وہ ہندو مسلمان کے جلسے میں آئے اور ہندو مسلمان کو بھائی چارہ کا ایسا خوبصورت پیغام دیا، وہ آپ کی خدمت رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کرتا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا لیتا ہوں اور وعدہ لیتا ہوں محبت سے جئیں گے، محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا داماد سیدھا جیل، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کبیر داس مسلمان کے جلسے میں آ کر کے بولے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو کہا ہم لوگ مسلمان کا، کھڑے ہو جاؤ۔ ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ ہندو ہے، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ ہندو سے کہا کہ تم سر پر ہاتھ لے کر کے کھڑے رہو، مسلمان سے کہا تم سینے پر ہاتھ لے کر کے کھڑے رہو، میرے سوال کا جواب دو، تم مسلمان ہو، بتاؤ یہ دنیا جانے والی ہے؟ تو مسلمان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کل من علیہا فان، یہ دنیا جانے والی ہے، باقی صرف خدا کی ذات ہے، باقی سب فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، ساری قوم فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ جن
लोगों को बाईं तरफ खड़ा किया था, उनसे कहा तुम लोग कौन हो? हम लोग हिंदू हैं। का सर पर हाथ रख करके बताओ कि ये दुनिया जाने वाली है। उन्होंने भी कसम खा करके कहा कि हाँ ये दुनिया जाने वाली है। अब हिंदू मुसलमान दोनों को भाईचारा का सबक दिया कबीर दास ने, जिनके नाम पर संत कबीर नगर पूरा जिला है। उसने कितना खूबसूरत पैगाम दिया हिंदू मुसलमान को, याद रखो जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता। याद रखो तुम भी और ये भी, ये दुनिया जाने वाली है, ये हिंदुस्तान जाने वाला है, इस पर कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा नहीं करता। एक चीज आप देखिएगा, एक ईदगाह में तो आपने देख लिया एक बार, अब दूसरी बार देखने जा रहे हैं। जब इमाम साहब अभी मुसल्ले पर होते, नमाज नहीं पढ़ाया, तो सारे लोग ईदगाह में जमा होते, ईदगाह में जमा हो जाते। जब नमाज खत्म होती तो क्या होता, ये दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जब नमाज खत्म होती है तो जोश में मुसलमान आकर के सीने से सीना मिलाता, गले से गले मिलता है, ऐसा लगता है कि छोड़ेगा नहीं, ऊपर ही उठा करके छोड़ेगा। इतने गले मिलता है कि आदमी ऐसा लगता है कि ये तो फांसी का फंदा है। सीने से ऐसे सीना टकराता है जैसे लगता पत्थर से पत्थर टकरा रहा है। एक मर्तबा सबर नहीं करेगा, 3-3 बार गले, 3-3 बार सीने। मुझे इस पर बहस नहीं करना, ये सुन्नत है कि बिदअत है, मुझे ये बताना कि इसका फायदा है कि नहीं है। आपने सीने से सीना लगाया, गले से गले लगाया, लेकिन सीने में कीड़ा मौजूद है, हसद मौजूद है, दुश्मनी मौजूद है। तो लिखने वाले ने लिखा कि 72 मरतबा सीने से सीना लगाओ, गले से गले लगाओ, ये गाने का फायदा नहीं। पहले जमाने में कुआं चलता था, कुएं से लोग पानी निकालते थे, तो कुएं में कभी कुत्ता गिर जाए, कभी मर जाए, पाकी नापाकी का मसला खड़ा हो जाए। तो कुत्ता गिरा और मर गया, लोग मसला पूछने के लिए आए कि कुआं पाक कैसे होगा। तो कहा कि पूरा पानी निकाल दो, उसके बाद गिलास में पानी दे करके आओ, मैं चेक करके बता दूंगा कि पाक हुआ कि नहीं। लोग गिलास में पानी ले करके आए तो वो देख करके बोला कि इसमें तो बाल नजर आ रहा है। कहीं बाल किसका? कहीं किसी कुत्ते का बाल। कहा कुत्ता नहीं निकालेगा। आपने कहा था कुत्ता निकालेगा, आपने कहा था पानी निकालो, हमने पानी निकाला। अरे बेवकूफ, कुत्ता नहीं निकालोगे, 1,00,000 मरतबा भी पानी निकालोगे, पानी तो आप नहीं होगा। सीने से अगर कीड़ा नहीं निकला, हसद नहीं निकला, दुश्मनी नहीं निकली, 1,00,000 मरतबा गले से गले लगा लो, सीने से सीना लगाओ, कुछ फायदा होने वाला नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। देखिए फिर भी हाथ उठाने। अब बताइए जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। इस पर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। का भागा कछो खीर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लटपोत सवालक नाती, तारा बन गए दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की पारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो वही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो वही है आजानों में। मुरली की तानों में तो वही है आजानों में। तेरे ही दम से, तेरे ही दम से तीनों धर्म की
محبت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. بس آخری پیغام زحمت تمام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلا کر کے دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ کے ساس سسر ختم ہو گئے ہیں، آپ کو اوپر سے ہی اللہ نے لائسنس دے رکھا ہے. اب کیوں سیاہ رہی پھر آپ وہاں آئے ہوئے تو کیا اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اچانک سوال ہوتا میں بھی پڑھتا. شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کی بیداری کو دیکھنا ہے. آخری پیغام پر میں آپ کو لے کر کے آ گیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت میں اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. ان کی خدمت سے اللہ ہم کو جیتے جی جنت کا ٹکٹ نصیب فرمائے. دھیان سے سنیے گا جلدی سے گر جائے. ایک آدمی ہوٹل میں 5 روٹی خریدتا تھا. اس سے ہوٹل والے نے کہا روز 5 روٹی خریدتے ہو، بات کیا؟ کہا 1 روٹی دریا میں ڈالتا، 1 روٹی جیب میں رکھتا ہوں، 1 روٹی سے قرض چکاتا، 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں. ہوٹل والے کا دماغ کھل گیا. وہ بولا بھائی صاحب اس کا مطلب سمجھا دو، ہم تم کو فری میں روٹی دے دیں گے 1 پیسہ نہیں. بولا کہ جس روٹی کو میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، بھائی مائک بہت اچھا جس روٹی کو میں جیب میں رکھتا ہوں میں خود کھاتا ہوں. کہا یہ تو سمجھ میں آ گیا. کہا جس روٹی سے میں قرض چکاتا ہوں باپ کا انتقال ہو گیا، واضح ہے. میری ماں نے مجھے کھلا پلا کر کے جوان کیا، وہ قرض چڑھا دیا. اب وہ بوڑھی ہیں، میں جوان ہوں، وہ قرض اتار رہا. 1 روٹی قرض میں دے رہا ہوں. اس پنڈال میں کوئی ماں کا لال کھڑا ہو کر کے یہ نہیں بتا سکتا میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، احسان کرتا ہوں. ماں باپ کا کھا کر کے جوان ہوا ہے، اسی احسان کو لوٹا رہا. اس سے زیادہ کچھ نہیں. کہا 2 روٹی جو قرض میں دیتے ہو وہ میں نے سمجھا نہیں. کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا، ابھی اس کو قرض دے رہا ہوں. کہا کہ بھائی صاحب یہ 4 روٹی تو سمجھ گیا مگر 1 روٹی ابھی نہیں سمجھا. وہ روٹی کون سی ہے جو تم دریا میں ڈالتا؟ کہا یہ اندر کا معاملہ ہے. بولا ہم کون سا گورکھپور جا رہے ہیں پرچار کرنے کے لیے. جب 4 روٹی بتا دی، 1 روٹی بھی بتا. وہ روٹی جو میں دریا میں ڈالتا ساس کو کھلاتا بیٹی کرو دریا میں ڈالا. 3 فرق ہے ماں باپ میں. جس عورت کو آپ دیکھیے کرسی پر بیٹھ کر کے گال پر ہاتھ ہے، سمجھ جائیے کہ بھاری مصیبت ہے. عورت ہے کرسی پر بیٹھی ہے گال پر ہاتھ، بہت بھاری مصیبت ہے. اس کا بھائی بولا کہ تم کو کون سی مصیبت ہے؟ چاند جیسا شوہر ہے، جنت جیسا گھر ہے، ہوٹل جیسا کھانا ہے، آرام ہی آرام ہے، تم کو کون سی مصیبت ہے کہ گال پر ہاتھ ہے؟ اس عورت کا جواب سنیے. ماں باپ کی ہستی کتنی بڑی ہستی ہوتی ہے، عظیم ہستی ہوتی ہے. اس عورت نے کہا کہ 4 سال ہو گئے گود میں ایک بچہ نہیں، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. بیٹا بیٹی کے بغیر، اولاد کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. نہ گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے، نہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ دن اچھا لگتا ہے، نہ رات اچھی لگتی ہے. ماں باپ کی تو ہستی ہے، اولاد ہے تو سب کچھ ہے، پوری کائنات ہے. اولاد کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. ہمارا بچہ رہتا ہے ممبئی میں، وہ جب آتا ہے تو ہم کو فون کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. بیوی سے وہی بات کرتا ہے، بچے سے وہی بات کرتا ہے، ماں باپ سے وہی بات کرتا ہے. جب وہ بمبئی سے چلا گورکھپور، اس کو پہنچتے پہنچتے رات ہو. اور جب وہ گورکھپور سے گھر پہنچتا ہے مہاراج گنج تو صبح ہو جاتی ہے. تو گھر میں کیا دیکھتا ہے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں باپ میں اولاد میں کتنا بڑا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے. جب وہ گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی سو رہی ہے، خراٹے دے رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے، بے خبر سو رہا ہے، اور بوڑھے ماں باپ رات سے جاگ کر کے اپنے مسافر کا انتظار کر رہے ہیں. آخری فرق بتا رہا، اس پر پیغام کو ختم کر رہا. کبھی جھگڑا بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے، کبھی باپ کا جھگڑا بیٹے سے ہوتا ہے. دونوں جھگڑے میں فرق دیکھیے. باپ کا جھگڑا جب بیٹے سے ہوتا ہے تو باپ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. صبح کو بھاگا شام میں لوٹا، شام میں بھاگا صبح کو لوٹا. تو بیٹا تانا مارتا، ابا جب بھاگنا تھا تو آئے گی، جب آنا تھا تو بھاگے گی. باپ کا جواب سنا، بیٹا میں اپنی نفرت سے غصے میں آ کر کے، جلال میں آ کر تمہارے گھر سے تو باہر نکل گیا، لیکن وہاں سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ تمہارے علاوہ، تمہاری اولاد کے علاوہ اس کائنات میں میرا تو کوئی ہے ہی نہیں.
اس لیے میں اپنی نفرت پر، میری نفرت پر تمہاری محبت غالب آ گئی، میں بے شرم ہو کر کے تمہارے گھر میں واپس آ گیا۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب لڑکے کا جھگڑا باپ سے ہوتا ہے تو سیدھے سسرال پکڑ لے، جیتے جی پلٹ کر کے نہیں لاتا۔ کب آتا ہے؟ جب مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا باپ مر گیا، تو مگرمچھ کے آنسو پھوٹ پھوٹ کر کے بہاتا ہے، کندھا دیتا ہے، او ظالم اب آنسو بہانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، سانپ تو نکل چکا، لکیر کو پیٹ کر کے کچھ ہونے والا نہیں۔ چاہے مہاراج گنج ہو، چاہے گورکھپور ہو، ہر جگہ کی روایت ہے، جب پہلی مرتبہ لڑکی سسرال جاتی ہے، نئی لڑکی نئی دلہن، تو جلدی سے واپس آ جاتا ہے، چاہے مہاراج گنج ہو، چاہے گورکھپور ہو، چاہے بستی ہو، ہر جگہ کا یہ رواج ہے۔ جب لڑکی واپس آتی ہے مائکے تو ہوتا کیا ہے، اس کو بتاتا ہوں پیغام سے قبل کرنا۔ لڑکی جب واپس آتی ہے مائکے تو محلے کی ساری عورتیں گر لیتی، سوال جواب۔ ایک عورت کہتی بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت سامنے آتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال تیسری عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ۔ اب ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے کہ بیٹی یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی ہے؟ لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلدی تو جلا تو اس بلا کو ڈال۔ اب ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں مجھ کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا، مجھ کو اپنی بیٹی کی بہو بنا کر میکے سے سسرال میں آئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا، بیٹی یہ ساس کا یہ احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی ہے، یہ ساس کا یہ احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا یہ احسان ہے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کو خرچہ دیں گے، بیوی سے پوچھ کر کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ در سے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، ماں باپ در سے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، پروار بڑھیا پہ کچھ نہیں دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پناہ، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی اللہ بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے، 3 بار کے ناک اس کی کٹ گئی، اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی، ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی پھر پلٹ گئی، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسائیدہ اولاد کی قسمت پلٹ گئی، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی اللہ بولو۔ پیغام ختم ہو گیا اور دعا کی آپ منتظر تھے، دعا تک آپ پہنچ گئے۔ میں دعا کرتا ہوں اس جلسے کے لیے، اللہ اس جلسے سے ہم سب کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے رسول اللہ کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے
مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، کہیں سکھا انہوں نے دین رہنے شیخ کے گھر میں، بڑے کالج کا چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، پھر کے چکر میں روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی کتاب میں پھر چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔